بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب کتاب نے زمانۂ جاہلیت کے اشعار کے نمونے پیش کیے، معلقات کے شعراء کے بھی نمونے آئے اور صعالیق شعراء کے بھی نمونے آئے اور دیگر شعراء جو زمانۂ جاہلیت کے تھے ان کے بھی نمونے آئے۔ پھر ان نمونوں کے بعد ان کے اندر مشترکہ طور پر پائی جانے والی خصوصیات کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہاں صاحب کتاب ادب جاہلی کی مشترکہ خصوصیت کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ ادب جاہلی کی ویسے الگ الگ خصوصیات ہیں، لیکن یہاں مشترکہ خصوصیت کیا ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ میزۃ الادب الجاہلی، ادب جاہلی کی خصوصیت۔ وَلَقَدْ كَانَ مِنْ أَخَصِّ خَصَائِصِ هَذَا الْأَدَبِ الْقُدْرَةُ الْفَائِقَةُ فِي التَّعْبِيرِ عن التجارب الفکریتی والوجدانیت الفطریہ۔ اس ادب کی اہم ترین خصوصیت شیخ مصطفیٰ من اخص خصائص هذا الادب، اس ادب کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے القدرۃ الفائقۃ، مکمل گرفت، القدرۃ الفائقہ، فی التعبیر یعنی التجارب الفکریہ، فکری تجربات کے اظہار پر، اور فطری اور وجدانی تجربات کے اظہار پر مکمل گرفت۔ القدرۃ الفائقہ، مکمل گرفت، فی التعبیر یعنی التجارب الفکریہ، فکری تجربات کے اظہار پر۔ تعبیر کے معنی ہوتے ہیں اظہار کے، عبر یعبر تعبیر، فکری، وجدانی اور فطری تجربات کے اظہار پر مکمل گرفت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے تجربات کے اظہار پر مکمل قابو رکھتے تھے، مکمل گرفت رکھتے تھے۔ دوسرے، وہ براعت التصویر لأخیلۃ مؤثرۃ، اور خوبصورت تصویر کشی، براعہ ماہرانہ تصویر کشی یعنی خوبصورت تصویر کشی، لأخیلۃ مؤثرہ، مؤثر خیالوں کی خوبصورت تصویر کشی، بطریقۃ طبیعیۃ بلیغہ، فطری اور مؤثر انداز سے، فطری اور مؤثر اسلوب میں، وبراعت التصویر لأخیلۃ مؤثرہ، اور خوبصورت تصویر کشی لأخیلۃ مؤثرہ، مؤثر خیالات کی، بطریقۃ طبیعیۃ بلیغہ، مؤثر اور فطری اسلوب میں، مما يدل على طول مران العرب، جس سے عربوں کے طویل مشق کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ مما يدل على طول مران العرب، مران مشق کے اور ممارست کے، مشق اور ممارست، جس سے عربوں کے طویل ممارست کا اور طویل مشق کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ وہ مہارتہم الفائقۃ فیہ، اور ان کی اعلیٰ درجے کی مہارت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ مہارتہم الفائقۃ فیہ، اور اعلیٰ درجے کی مہارت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اعتناء العرب بادبہم، عربوں کی اپنے ادب پر توجہ۔ ولذلك كان فخر العرب بادبهم واعجابهم وغرامهم به شديدا، اسی وجہ سے عربوں کا اپنے ادب پر فخر کرنا، واعجابهم، اور ان کا اس کو پسند کرنا، اعجب به پسند کرنا، بھانا، اسی وجہ سے عربوں کا اپنے ادب پر فخر کرنا اور اپنے ادب کو پسند کرنا اور اس سے غائب درجے تعلق رکھنا، غرامہم بہ، غرام کے معنی ہوتے ہیں اس سے فریفتگی، اس سے عشق، اس سے غائب درجے تعلق، فریفتگی، عشق اور تعلق۔ وغرامہم بہ، اور ان کا اس سے غائب درجے تعلق بہت زیادہ تھا، اس کا آخری درجے کا تعلق بہت زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے عربوں کا اپنے ادب پر فخر کرنا اور اس کو پسند کرنا
اور اس سے تعلق رکھنا بہت زیادہ تھا. وَكَانَتْ مَعْرِفَتُهُمْ لِمَحَاسِنِهِ وَمَقَابِحِهِ كَبِيرَةً وَخَبِيَّةً، اور ان کی واقفیت، معرفتہم ان کی واقفیت، اور ان کی واقفیت لمحاسنہ شعر کے حسن سے، شعر کی خوبیوں سے، ومقابحہ اور اس کی خامیوں سے، مقابح خامیاں، محاسن خوبیاں، اس اور ان کی واقفیت شعر کی خوبیوں سے اور ان کی خامیوں سے کبیرتن وقویہ بہت زیادہ تھی اور طاقتور تھی. ان کی بہت زیادہ، ان کی واقفیت بہت زیادہ تھی اور اعلیٰ درجے کی تھی، یعنی مؤثر تھی. اور ان کی اشعار کی خامیوں اور خوبیوں سے واقفیت بہت بڑھی ہوئی تھی اور بہت زیادہ تھی، بہت بڑھی ہوئی تھی اور بہت زیادہ تھی. بحیث تبعث علی الاعجاب والاستغراب، اس طور پر کہ وہ حیرت و استعجاب کا باعث تھی، حیرت و استعجاب کی کا باعث تھی. یعنی اتنے زیادہ اس کے نوک و پلک سے واقف تھے، اتنے زیادہ اس کے رموز و اسرار سے مطلع تھے کہ حیرت ہوتی تھی اور استعجاب میں انسان پڑ جاتا تھا. بحیث تبعث، باعث علی باعث ہونا، محرک ہونا، کہ وہ چیزیں باعث تھیں اعجاب یعنی حیرت کی، والاستغراب اور استعجاب کی، حیرت و استعجاب کی باعث تھی. وَبِهِ كَانَ أَدَبُهُمْ أَدَاةً فَعَالَةً، اور اسی وجہ سے ان کا ادب مؤثر ذریعہ تھا. أَدَاةً فَعَالَةً، فعال کے معنی ہوتے ہیں مؤثر، کارگر، اور اسی وجہ سے ان کا ادب مؤثر ذریعہ تھا لإثارة العواطف، جذبات کو بھڑکانے کا، لإثارة العواطف، جذبات کو بھڑکانے کا مؤثر ذریعہ تھا. وَبِهِ كَانَ أَدَبُهُمْ، اس وجہ سے ان کا ادب أداة فعالة مؤثر ذریعہ تھا لإثارة العواطف، جذبات کے بھڑکانے کا، وبعث الہمم، اور ہمتوں کو مہمیز لگانے کا، ہمتوں کو مہمیز لگانا، بڑھانا، ہمتوں کو بڑھانے، وبعث الہمم، ہمتوں کو مہمیز لگانے اور ہمتوں کو بڑھانے کا. اسی وجہ سے ان کا ادب مؤثر ذریعہ تھا جذبات کو بھڑکانے کا اور ہمتوں کو مہمیز لگانے کا. وذریعۃ للاعتزاز حینا، اور فخر کا بھی کبھی ذریعہ تھا، فخر کا اور خود پسندی کا، فخر کا بھی ذریعہ تھا. وسببا للخذلان حینا آخر، اور رسوائی کا بھی ذریعہ تھا، خذلان رسوائی، رسوائی کا بھی ذریعہ تھا. وسببا للخذلان حینا آخر، اور رسوائی کا بھی ذریعہ تھا. ووسیلۃ لاذاعۃ الصیت الحسن حینا، اور کبھی اچھی شہرت کے عام کرنے کا ذریعہ تھا. وسیلۃ لاذاعہ، اذاع یذیع اذاعۃ، عام کرنا، نشر کرنا، اسی سے مذیاع ہے جس کو ریڈیو کو کہتے ہیں المذیاع. تو لاذاعۃ للصیت الحسن، صیت شہرت کی، اچھی شہرت، الصیت الحسن، اور اچھی شہرت کے عام کرنے کا بھی ذریعہ تھا. اسی وجہ سے ان کا ادب اچھی شہرت کے عام کرنے کا بھی ذریعہ تھا. وللاہانۃ واہدار الکرامات حینا آخر، اور تحقیر کا اور شرافتوں کی پامالی کا، اہانہ تحقیر، اہانہ کے معنی تحقیر کے، اہانتاً، اور تحقیر کا، و اہدار الکرامات، اور شرافتوں کی پامالی کا، شرافتوں کی پامالی کا، شرافتوں کی پامالی کا بھی ذریعہ تھا. وہ تحقیر کا اور شرافتوں کی پامالی کا بھی ذریعہ تھا. وَكَانَ أَكْثَرُ ذَلِكَ يَحْصُلُ بِشِعْرِهِمْ طبعاً، اور یہ اکثر چیزیں ان کی شاعری سے فطری طور پر حاصل ہوتی تھی، اور اکثر چیزیں ان کی شاعری سے فطری طور پر حاصل ہوتی تھی، اکثر چیزیں ان کی شاعری سے فطری طور پر حاصل ہوتی تھی. وَكَانَ أَكْثَرُ ذَلِكَ يَحْصُلُ بِطَبْعِهِ بِشِعْرِهِمْ طبعاً، اور یہ اکثر چیزیں ان کی شاعری سے فطری طور پر حاصل ہوتی تھی. لِأَنَّهُ كَانَ أَغْلَبَ آدَابِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَعَمَّهُمْ رَوَاجًا، اس وجہ سے کہ شاعری ہی
لأنہو، ہو کی ضمیر شاعری کی طرف جا رہی ہے، لأنہو کانا، کیونکہ شاعری ہی اغلب آداب فی الجاہلیہ، جاہلیت میں ان کا اکثری ادب تھا، اغلب آدابہم، جاہلیت میں ان کا اکثری ادب تھا، وعامہم رواجن، اور بہت زیادہ عام تھا، بہت زیادہ عام تھا، ان کا اکثری ادب تھا اور بہت زیادہ عام تھا، یعنی نثر کے مقابلے میں شاعری کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی اور اس کو بہت زیادہ عمومیت حاصل تھی، عمومیت حاصل تھی، بہت اس کا رواج تھا، کیونکہ شاعری ہی جن کا عام ادب تھا، ادب تھی، اور اس کو بہت زیادہ اس کو رواج اور اس کو شہرت حاصل تھی، عمومیت حاصل تھی۔ یہاں پر شاعری کا وہ باب ختم ہوا جس کو صاحب کتاب نے الشعر الجاہلی اور النثر الجاہلی کے نام سے قائم کیا تھا۔ یہ پورا چیپٹر ہے جو پہلا دور ادب عربی کا کہا جاتا ہے، اور یہ 150 سال پر مشتمل ہے، 150 سال پر مشتمل ہے، تو یہاں پر یہ پورا باب ختم ہوا۔ اب شاعری کا دوسرا دور شروع ہو گیا۔ اب یہ دوسرا دور شروع ہوتا ہے جو العصر الاسلامی کے نام سے ہے، اور العصر الاسلامی شروع ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، اور پھر اس کے بعد یہ 132 تک قائم دائم رہتا ہے۔ اسلام جب آیا تو اس نے زندگی کے ہر شعبے پر اثر ڈالا، فکریں بدل دی، سوچ بدل دیے، لوگوں کے رجحانات میں تبدیلی پیدا کر دی، یہاں تک کہ ادب جو لٹریچر تھا شعر اور نثر کی شکل میں، اس میں بھی تبدیلی کی، اور تبدیلی اس طور پر کی کہ جو برائیاں امرؤ القیس کے ہاں جائز تھی، جو برائیاں جاہلی شعراء کے ہاں مباح تھی، وہ برائیاں اب اسلامی دور کے شعراء کے ہاں حرام ہو گئی، اور انہوں نے انہی مقاصد میں اور انہی عناوین کے تحت شاعری کی جو مقاصد اور جو عناوین اسلام میں جائز تھے اور جن کو قبول کیا گیا تھا۔ اسی بات کو صاحب کتاب نے پھیلا کر بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا حضرت حسان ہیں جن کی آدھی زندگی جاہلیت میں گزری اور آدھی زندگی اسلام میں گزری، پوری عمر ان کی 120 سال ہے، 60 سال جاہلیت میں رہے اور 60 سال اسلام میں رہے۔ جاہلیت میں انہوں نے خوب جا کر بادشاہوں کی مدح سرائی کی تھی، خوب ان سے جا کر بیجا یا بجا انہوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا، لیکن اب جب اسلام لے آئے تو انہوں نے صرف انہی موضوعات میں شاعری کی جو موضوعات اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ اسی طرح سے لبید بن ربیعہ ہے، اسی طرح سے خنسا بنت تماظر ہے۔ خنسا عجیب و غریب خاتون ہے، زمانے جاہلیت میں انہوں نے بھائی کے انتقال پر شعر کے دریا بہا دیے، شاعری کے اندر ایک کمال پیدا کر دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں رونے کا رواج تھا کسی کے انتقال پر، بلکہ رونے والے اگر نہیں ہوتے تھے کسی کے گھر پہ تو دوسری عورتیں آ کر ان کے گھر پر روتی تھی، تو یہ ایک معمول تھا۔ تو حضرت خنسا نے زمانے جاہلیت میں شاعری کے سلسلے میں اپنا ایک کمال پیدا کیا مرثیے کے حوالے سے، اور نوحہ اور بکا کے حوالے سے، لیکن جب اسلام لے آئیں تو پھر ان کے قریب ترین افراد کی شہادت ہوئی، قریب ترین لوگ دنیا سے گئے، لیکن انہوں نے صبر و ضبط سے کام لیا، اور وہ جو جاہلی تصور تھا اس تصور کو انہوں نے اسلام لانے کے بعد ختم کر دیا۔ تو یہ ہے اسلام کا انقلاب۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اسلام شاعری کا مخالف ہے، بالکل اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ اسلام ایسی شاعری کو اہمیت دیتا ہے، اسلام ایسے ادب کو اہمیت دیتا ہے جو انسانیت کی تعمیر کے لیے ہو، کائنات کی نظام میں مفید ہو، زندگی کا ساتھ دینے والی ہو، اور ایسی شاعری جو زندگی کو بگاڑنے والی ہو، کائنات کو سب و شتم کا موضوع بنانے والی ہو اور انسان کے لیے مخرب ہو، تو شاعری اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ یہیں سے ادب برائے زندگی کا تصور سامنے آیا۔ ادب برائے زندگی ایک تصور ہے، ادب برائے ادب۔ کہتے ہیں لوگ کہ ادب تو یہ صرف تفریح کی چیز ہے، یہ تفریح کی چیز ہے، انسان کو جب ذرا پریشانی ہو، جب ذرا ٹینشن ہو تو تھوڑی شعر و شاعری کر لے اور تھوڑی کچھ افسانے اور ناول پڑھ لے تو پھر اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔
یہ عام طور پر تصور ہے. یہ تصور وہ ہے جو الحادی فکر کے لوگ ہیں، تو ان کے ہاں ادب برائے ادب ہوتا ہے. لیکن اسلام جس ادب کو فروغ دینا چاہتا ہے وہ ادب برائے زندگی ہے. ادب ہی زندگی ہے، ادب ہی سے زندگی کا وجود ہے. ادب نہیں ہے تو انسان کا کوئی وجود نہیں. اور مشہور شعر ہے، ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اسلام ادب کی تقویت پہنچاتا ہے اور اس کو زندگی کے تابع بنا کر پیش کرتا ہے. تو ادب زندگی کا خادم ہے، نہ کہ زندگی کو خراب کرنے والا اور زندگی پر اپنے اثرات چھوڑنے والا ہے. دیکھیے ترجمہ سنیے، بہت آسان عبارت ہے، ترجمے سے بات حل ہو جائے گی، زیادہ گہرے معنی نہیں. نمازج عصر التحول والانقلاب، تبدیلی اور انقلاب کے زمانے کے نمونے. تحول تبدیلی، انقلاب تبدیلی اور انقلاب کے زمانے کے نمونے. تبدیلی اور انقلاب کے زمانے کے نمونے. وہوا عصر الادب الاسلامی الاول، اور وہ پہلا ادب اسلامی کا پہلا زمانہ ہے. وہوا عصر الادب الاسلامی الاول، کہیں گے ادب اسلامی کا پہلا زمانہ. اول یہ عصر کی صفت ہے، یہ ادب اسلامی کا پہلا زمانہ ہے، ادب اسلامی کا پہلا زمانہ. اور اس لحاظ سے یہ دوسرا زمانہ ہے جو تاریخ ادب عربی کا ہے، اس لحاظ سے دوسرا ہے. لیکن ادب اسلامی کا یہ پہلا زمانہ ہے، ادب اسلامی کا یہ پہلا زمانہ ہے. الادب فی الاسلامی، اسلام میں ادب. جاء الاسلام، اسلام آیا. فلم یہدم الادب القدیم، تو اس نے قدیم ادب کو منہدم نہیں کیا. ہدمہ کے معنی ہوتا ہے ڈھانا، مسمار کرنا. قدیم ادب کی عمارت کو اس نے منہدم نہیں کیا. بل اراد اصلاحہ و اخضاعہ للحیات الناہضۃ الجدیدہ، بلکہ ادب نے چاہا کہ بلکہ اسلام نے چاہا، بل اراد الاسلام، بلکہ اسلام نے چاہا اصلاحہ، ادب کی اصلاح کرنا، ادب کی اصلاح کرنا چاہا. وَإِخْضَاءَهُ لِلْحَيَاةِ النَّاهِضَةِ الْجَدِيدَةِ، اخضاع کے معنی ہوتے ہیں تابع کرنا، اخضاع کے معنی تابع کرنا. وَإِخْضَاءَهُ، اور ادب کو تابع کرنا چاہا، لِلْحَيَاةِ النَّاهِضَةِ، ابھرتی ہوئی نئی زندگی کے. ناہضہ معنی ہوتے ہیں نہضہ، ینہض نہضا کھڑا ہونا، ابھرنا، ابھرتی ہوئی نئی زندگی کے. جو نئی زندگی اٹھ رہی تھی، ابھر رہی تھی، سامنے آ رہی تھی، اس کے تابع کرنا چاہا. بلکہ ادب نے چاہا، بلکہ اسلام نے چاہا اس کی اصلاح کرنا، ادب کی اصلاح کرنا اور اس کو تابع کرنا نئی ابھرتی ہوئی زندگی کے، نئی ابھرتی ہوئی زندگی کے. واستخدامہ للاغراض الانسانیۃ النبیلہ، اور شریفانہ انسانی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہا. استخدامہ، استخدام معنی استعمال کرنا، للاغراض الانسانیہ، انسانی مقاصد کے لیے. النبیلہ، نبیلہ کے معنی ہوتے ہیں شریفانہ، شریفانہ انسانی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہا. اسلام آیا تو اس نے قدیم ادب کی عمارت کو منہدم نہیں کیا، بلکہ اس نے اس کی اصلاح، اس کو اصلاح کرنا چاہا اور اس کو تابع کرنا چاہا نئی ابھرتی زندگی کے، اور اس کو استعمال کرنا چاہا انسانی مقاصد کے. النبیلہ جو شریفانہ تھے. کما یظہر من دراست نصوص هذا العہد بوجہ عام، کما یظہر جیسے کہ ظاہر ہوتا ہے، من دراستی مطالعے سے، دراسہ کے معنی مطالعے سے، جیسا کہ ظاہر ہوتا ہے مطالعے سے، نصوص هذا العہد، اس زمانے کے نصوص کے، اس زمانے کے نصوص کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے. بوجہ عام، عام طور پر، جیسا کہ اس زمانے کے نصوص کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے عام طور پر. وجعل ما يتجاوز هذه الحدود محظورا مرفوضا، اور اسلام نے بنا دیا، جعل معنی ہوتے ہیں بنانا، وجعل اسلام نے بنایا، ما يتجاوز هذه الحدود جو ان حدود سے آگے بڑھ رہا تھا، اسلام نے بنا دیا اس کو جو ان حدود سے آگے بڑھ رہا تھا. کون سے حدود ہے؟ شریفانہ انسانی مقاصد، شریفانہ انسانی مقاصد ہیں، یہ حدود ہیں. انسان شرافت کے دائرے میں رہے، انسانی اقدار کے دائرے میں رہے،
اخلاق کے دائرے میں رہے. تو وجعل ما يتجاوز هذه الحدود، اور اسلام نے بنا دیا جو ان حدود سے آگے بڑھ رہا تھا، محظورا مرفوضا، ممنوع کر دیا اور قابل رد بنا دیا. محظور کے معنی ہوتے ہیں ممنوع، حضر یحظر حضرا کے معنی ہوتے ہیں منع کرنا، ممنوع ممنوع کر دیا. اسلام نے ممنوع قرار دے دیا، مرفوضا بالکل رد کے قابل، مرفوض قابل رد. اور اسلام نے جو ان حدود سے متجاوز چیزیں تھیں اس کو ممنوع قرار دے دیا اور قابل رد قرار دے دیا. وما ينحصر فيها ويخدمها جائزا مقبولا، اور جو چیزیں اس میں منحصر تھیں اور اس کی خدمت کر رہی تھیں، جو چیزیں اس میں منحصر تھیں، محدود تھی اور اس کی خادم تھی، اس کو جائز اور مقبول قرار دیا، جائز اور مقبول قرار دیا. اور جو چیزیں اس میں منحصر تھیں اور اس کی خادم تھیں اس کو جائز اور مقبول قرار دیا. انه نعى على رجال الشعر غوايتهم مخالفت قولهم فعلهم في جانب. نعى کے معنی ہوتے ہیں مذمت کرنا، نعى کے معنی مذمت کرنا، مذمت برائی کرنا. انہوں نے شاعروں کی مذمت کی ہے ان کی گمراہی پر اور ان کے قول و عمل کے تضاد پر، قول و عمل کے تضاد، مخالفت قولہم فعلہم، ان کے قول و عمل کے تضاد پر، ان کے قول و عمل کے تضاد پر ایک طرف اس نے مذمت کی ہے شاعروں کی گمراہی کی اور ان کے قول و عمل کی تضاد کی. اس نے مذمت کی ہے شاعروں کی گمراہی کی اور ان کے قول و عمل کی تضاد کی ایک طرف. وَرَضِيَ عَنِ النَّصْرِ حِكْمَتَهُ وَبَيَانَهُ فِي جَانِبٍ آخر، اور دوسری طرف اس نے پسند کیا ہے نصر کی حکمت کو اور اس کی وضاحت کو دوسری طرف. رضی عن النصر، نصر کی حکمت کو اور اس کی وضاحت کو دوسری طرف. نصر میں جو حکیمانہ باتیں ہیں، نصر میں جو تفصیلی باتیں ہیں، اس نے اس کو دوسری طرف پسند کیا ہے. ایک طرف اس نے شاعروں کی، رجال الشعر شاعروں کی گمراہی کی مذمت کی ہے اور مخالفت قولہم فعلہم، اور ان کے قول و عمل کے تضاد کی مذمت کی ہے ایک طرف. ورضی عن النصر حکمتہ و بیانہ، اور نصر کی حکمت اور اس کی تفصیل کو پسند کیا ہے دوسری طرف. فانقطع بتأثیر ذلك عن الشعر لوقت ما بعض نواہیہ. فانقطع تو کٹ گئے بتاثیر ذالک، اس کے اثر سے، یعنی اسلام نے کسی کو جائز قرار دیا، کسی نے کو ناجائز قرار دیا، تو اس کے اثر سے کٹ گئے عن الشعر، شعر سے، لوقت ما تھوڑے عرصے کے لیے، بعض نواحی ہے بعض گوشے، تو اس کے اثر سے شعر سے تھوڑے وقت کے لیے، لوقت ما محدود وقت کے لیے، بعض گوشے جو تھے یا بعض اس کے پہلو تھے وہ کٹ گئے. فانقطع بتاثیر ذالک، تو اس کے اثر سے شعر سے تھوڑے عرصے کے لیے اس کے بعض گوشے کٹ گئے. بل بدأ رجالہ یزہدون فی قولہ زہدا، بلکہ بعض شعراء تو شعر کہنے میں بے رغبتی کا اظہار کرنے لگے. بعض شعراء، زہد فیہ کے معنی ہوتے ہیں بے رغبتی برتنا. بعض شعراء تو شعر کہنے میں، رجال سے مراد یہاں شعراء ہے، بلکہ بعض شعراء تو شعر کہنے میں بے رغبتی کا اظہار کرنے لگے. بعض شعراء شعر کہنے میں بے رغبتی کا اظہار کرنے لگے، تو اس کے اثر سے شاعری سے کٹ گئے تھوڑے وقت سے عرصے کے لیے بعض گوشے، بلکہ بعض شعراء شعر کہنے میں بے رغبتی کا اظہار کرنے لگے. فہذا حسان بن ثابت الانصاری، یہ حسان بن ثابت انصاری ہیں. لم یقل الشعر بعد اسلامہ، انہوں نے اسلام کے بعد شاعری نہیں کی الا فی موضوعات یرضاہ اللہ ورسولہ، مگر انہی موضوعات میں جن کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں، حضرت حسان نے اسلام لانے کے بعد جو دیگر موضوعات تھے شاعری ان کو چھوڑ دیے اور انہی موضوعات میں شاعری کی جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. یہ تو ھذا حسان بن ثابت، یہ حسان بن ثابت انصاری ہیں. لم یقل الشعر، شاعری انہوں نے نہیں کی بعد اسلام کے بعد، الا فی موضوعات، مگر انہی موضوعات میں یرضاہ اللہ ورسولہ، جس کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں. وتخدم الفکرۃ الاسلامیۃ النبیلہ، اور وہ موضوعات
شریفانہ اسلامی فکر کی خدمت کرتے ہیں، ترجمانی کرتے ہیں، تخدیم، اور وہ موضوعات شریفانہ اسلامی فکر کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ موضوعات شریفانہ اسلامی فکر کی ترجمانی کرتے ہیں۔ وہذا لبید بن ربیعہ، اور یہ لبید ابن ربیعہ ہے، صاحب احد المعلقات الشعریہ، ایک معلقے کا لکھنے والا، صاحب احد المعلقات الشعریہ، ایک معلقے کا لکھنے والا، ایک معلقے والا، ایک شعری معلقے والا۔ معلقہ جانتے ہیں وہ قصیدے جو اپنی عمدگی کی وجہ سے خانہ کعبہ کے دیوار پر آویزاں کیے گئے تھے، لٹکائے گئے تھے۔ یہ لبید ابن ربیعہ ہے، ایک شعری معلقے والا، یزہد بعد اسلامہ، اسلام کے بعد بے رغبت ہو گیا فی قول الشعر، شعر کہنے میں، اسلام کے بعد شعر کہنے میں یہ بے رغبت ہو گیا، شعر سے اس نے اعراض کر لیا۔ فلم یقل الا بیتا او بیتین، تو اس نے ایک یا دو شعر صرف کہے ہیں، بہت مشکل سے ایک یا دو شعر کہے ہیں۔ وهذه الشاعرۃ الکبیرہ الخنسا، اور یہ بڑی شاعرہ ہیں خنسا بنت تماظر، یہ بڑی شاعرہ ہیں خنسا بنت تماظر، وهي اکبر الشواعر الجاہلیۃ والاسلام، اور یہ جاہلیت اور اسلام کی بڑی شاعرہ ہیں۔ نجد کل شعرها التي قالته في حیاتها، ہم پاتے ہیں ان کے تمام اشعار کو جو انہوں نے اپنی زندگی میں کہے ہیں۔ نجد کل شعرها، ہم پاتے ہیں ان کے تمام اشعار کو، التي قالتها في حیاتها، قالته في حیاتها، جس کو انہوں نے اپنی زندگی میں کہا ہے، كانت في جاہلیتها، یہ تمام اشعار کب کے ہیں؟ جاہلیت کے ہیں۔ کانا فی جاہلیتها، یہ تمام اشعار جاہلیت کے ہیں۔ یہ خنسا جو بڑی شاعرہ ہیں، ان کے اکثر اشعار زمانے جاہلیت کے ہیں۔ وكذلك نجد الشعراء آخرین، اسی طرح سے ہم دوسرے شعراء کو پاتے ہیں، لم يقولوا الشعر بعد اسلامهم، انہوں نے شعر نہیں کہا اسلام لانے کے بعد، انہوں نے شعر نہیں کہا اسلام لانے کے بعد، الا فی حدود، مگر انہی حدود میں، لم يحظرها الاسلام، جس پہ اسلام نے پابندی نہیں لگائی تھی۔ پابندی لگانا، ممانعت کا منع کرنا، انہوں نے اسلام کے بعد انہی موضوعات میں شاعری کی، انہی حدود میں شاعری کی جن حدود میں اسلام نے پابندی نہیں لگائی تھی۔ پابندی لگانا، منع کرنا، جن میں اسلام نے پابندی نہیں لگائی تھی اور جن میں منع نہیں کیا تھا۔ اما النصر، جہاں تک نصر کی بات ہے، فقد عظمت اہمیته منذ ذلك الوقت خصوصا لنزول کلام اللہ تعالی فیہ، کلام اللہ فیہ، جہاں تک نصر کی بات ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی اسی زمانے سے، خاص طور سے لنزول، کیونکہ اللہ کا کلام اس میں نازل ہو رہا تھا، اللہ کا کلام اس میں نازل ہو رہا تھا۔ جہاں تک نصر کی بات ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی اسی زمانے سے، خصوصاً خاص طور پر لنزول کلام اللہ فیہ، کیونکہ اللہ کا کلام نصر ہی میں تقریباً نازل ہو رہا تھا۔ وہی ابلغ کلام عربی، اور وہ سب سے عربی زبان کا مؤثر کلام ہے، جو اللہ کا کلام ہے، ابلغ کلام عربی، عربی کا مؤثر کلام ہے، وہ اروعہ، اور دلکش کلام ہے، بدون اختلاف، بغیر کسی اختلاف کی، بغیر اختلاف کے، کسی اختلاف کے، قرآن یہ عربی کا مؤثر کلام ہے اور دلکش کلام ہے۔ وکذالک لعدم، اور نصر کی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ گئی، ایک وجہ تو کیا ہے نصر کی اہمیت کے بڑھنے کی، کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، دوسری وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے شاعری نہیں کی ہے، انہوں نے نصر ہی میں اپنی باتیں کہی ہیں، اس وجہ سے نصر کی اہمیت بڑھ گئی، جبکہ زمانے جاہلیت میں نصر کم تھی اور شعر زیادہ تھا، یہ بتانا۔ وَكَذَلِكَ لِعَدَمِ مُجَاوَزَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي كَلَامِهِ مِنَ النَّصْرِ إِلَى الشِّعْرِ، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لِعَدَمِ مُجَاوَزَتِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بڑھے اپنے کلام میں نثر سے شاعری کی طرف، نہیں بڑھے، یعنی انہوں نے شاعری نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں نثر سے شاعری کی طرف سبقت نہیں کی، شاعری کی طرف نہیں گئے، نہیں بڑھے، لعدم مجاوزتی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بڑھے اپنے کلام میں نثر سے شاعری کی طرف۔ وہو افصح العالمین، اور دنیا جہاں میں، دونوں جہان میں سب سے زیادہ فصیح ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وابلغ العرب بلا جدال، اور آپ عربوں میں سب سے بلیغ فرد ہیں بغیر کسی بحث و مباحثے کے، بلا جدال، متفقہ کہہ سکتے ہیں اس کو، متفقہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلیغ ہیں اور سب سے فصیح ہیں۔ وبدأت عنایت المسلمین العرب تشتد بالنصر، اور مسلمان عربوں کی توجہ بھی نصر سے بڑھتی رہی، مسلمان عربوں کی توجہ نصر سے بڑھتی رہی۔ وعظم استخدامهم له في شؤونهم واعمالهم، اور ان کا استعمال بھی، اور ان کا نصر کو استعمال کرنا بھی زیادہ ہوا،
عظمہ مانے ہوتا ہے زیادہ ہونا، اور عظمہ استخدامہم لہو، اور ان کا نثر کو استعمال کرنا زیادہ ہوا، فی شؤونہم اپنے معاملات میں، واعمالہم اور اپنے کاموں میں، لکونہ اکثر رحابۃ لمقتضیات الحیات الانسانیت حیات الاجتماعیت الجدیدہ، کیونکہ نثر یہ زیادہ وسیع تھی، اکثر رحابۃ زیادہ وسیع تھی، لمقتضیات الحیات الاجتماعیت الجدیدہ نئی اجتماعی زندگی کے تقاضوں کے لیے، نئی اجتماعی زندگی کے تقاضوں کے لیے یہ زیادہ وسیع تھی، زیادہ اکثر رحابتاً زیادہ وسیع ہونا، کیونکہ یہ نثر زیادہ وسیع تھی نئی اجتماعی زندگی کے تقاضوں کے لیے، وَلِكَوْنِهِ ضَرُورَةً عَقِيدَةً اور اس وجہ سے بھی کہ یہ بنیادی ضرورت تھی، ضرورتاً عقیدہ بنیادی ضرورت، یہ اہم ضرورت تھی، اہم ضرورت تھی، لمہام الحکم حکومت کے کاموں کے لیے، مہام مہمتن کی جمع مہام مانے ہوتے ہیں کام، حکومت کے کاموں کے لیے ایک بنیادی ضرورت تھی، وسیاست البلاد اور ملک کو چلانے کے لیے، سیاست البلاد ملک کی سیاست کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے، حکومت کے کاموں کے لیے اور ملک کو چلانے کے لیے ایک بنیادی ضرورت تھی، التي كان العرب منذ ظهور الاسلام وانتشاره في حيالها، حیال مناتے ہیں درمیان میں، حیال جس حکومت کے درمیان عرب تھے، جس حکومت کے درمیان عرب تھے اسلام کے ظاہر ہونے اور اس کے پھیلنے کے وقت سے، جس حکومت کے درمیان تھے عرب اسلام کے ظاہر ہونے اور اس کے پھیلنے کے زمانے سے۔ وقد امر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم منذ ہاجر الى المدینہ المنورہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب مدینہ کی طرف ہجرت کی، بتعلیم الکتابہ کتابت سیکھنے کی، لکھنے کی سیکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب مدینہ کی طرف ہجرت کی، بتعلیم الکتابہ کتابت سیکھنے کی، وہی اس الثقافت والعلم، اس معنی ہوتے ہیں بنیاد کے، اور کتابت یہ ثقافت اور علم کی بنیاد ہے، وذریعۃ الی قوۃ النصر الفنی، اور نثر فنی کی طاقت کا ذریعہ ہے اور اس کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے، ذریعہ الی قوۃ النصر الفن، نثر فنی کو طاقت پہنچانے اور اس کو ترقی دینے کا بھی ذریعہ ہے، واستبق المسلمون الی الکتابۃ والتعلیم، اور مسلمانوں نے بھی سبقت کی کتابت اور تعلیم کی طرف، حتی اصبح فیہم کتاب، یہاں تک کہ ان میں بہت سے لکھنے والے ہو گئے، کتاب بہت سے لکھنے والے اور پڑھنے والے، المتعلمون وہی لکھنے پڑھنے والے ہو گئے، فی زمن قلیل مختصر مدت۔